ابھی ہم تھوڑی نگاہ ڈالتے ہیں کہ روزمرہ کی فارسی یعنی کہ بول چال کی فارسی اور ادبی فارسی یا کتابی فارسی میں کیا فرق ہے۔ ہاں، ایک کمنٹ آیا ہے، بہت شکریہ آپ کا یاد دہانی کرانے کا۔ میں بھول گیا تھا الفابیٹس لکھتے ہوئے، الف بائے فارسی لکھتے ہوئے مجھ سے گاف رہ گیا تھا، اور کسی نے یاد دلایا ہے، بہت شکریہ۔ اگرچہ میں پھر بعد میں فارسی اس میں لکھ چکا تھا 4 حروف میں، لیکن جو بنیادی 32 حروف تہجی میں بیان کر رہا تھا اس میں یہ بات مجھ سے رہ گئی تھی۔ بہت شکریہ یاد دلانے کا۔ ابھی ہم بول چال کی فارسی یا جو ہے روزمرہ کی فارسی یا انگلش میں جس کو کولوکیل لینگویج کہتے ہیں اس پہ، اور ادبی یا تحریری فارسی میں تھوڑے بہت فرق کو جان لیتے ہیں۔ اور اس فرق کی بڑی وجہ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دی تھی کہ چونکہ فارسی میں عربی کے 10 حروف آئے ہیں، اور ان 10 حروف کے تلفظ میں جو ہے مشکلات پیش آتی ہیں۔ آپ خود بھی آپ کا اپنا زبان جو بھی ہے، اردو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، ہندی ہے، کشمیری ہے یا پشتو ہے، تو آپ دیکھیں کہ آیا آپ ان حروف کو کس طرح تلفظ کر سکتے ہیں۔ آپ سے مراد عام آدمی، کیونکہ بعض پڑھے لکھے لوگ تو وہ سیکھ لیتے ہیں، کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں مشق سے یا جو ہے پریکٹس سے، لیکن عام جو ہے لوگ اس کو کس طرح جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو عربی سے درآمد شدہ جو حروف ہیں، ہم اپنی سہولت کے لیے اور بہتر سیکھنے کے لیے ایک دفعہ اس کو پھر لکھ دیتے ہیں کہ وہ حروف ہیں وہ ہیں سے، ہے، زال، صاد، ضاد، طے، ذے، عین، فے اور قاف۔ یہ 10 حروف جو ہیں یہ خالص عربی کے ہیں۔ اب اس کے تلفظ میں آپ دیکھیں تو جو غیر عرب لوگ ہیں، زبانیں ہیں، ان کو سے، زال اور اس طرح زوے، اس کے تلفظ میں ملتے جلتے ایک ہی جیسا تلفظ اکثر ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم اہل ایران کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ فارسی بولنے والے زیادہ تر جو ہے وہ فے کا تلفظ جو ہے وہ لکھنے میں تو وہ فے لگاتے ہیں، لیکن بولنے میں وہ پے بن جاتی ہے۔ اس کی بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پارسی، فارسی لکھیں یا پارسی لکھیں، ایک ہی چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے فولاد کو فے سے لکھا جاتا ہے، فولاد کو پولاد یعنی کہ پے سے تلفظ کرتے ہیں، پولاد۔ اسی طرح فیروزی یا فیروز نام بھی ہے، اس کو پیروز بول لیتے ہیں۔ تو فے جو ہے وہ پے بن جاتی ہے اکثر و بیشتر۔ ایک اور لفظ ہے فیل۔ عربی میں فیل جو ہے یہ ہاتھی کو بولتے ہیں، اور فارسی میں لکھا تو جاتا یہ فیل ہے لیکن بولا جاتا یہ پیل ہے۔ وضاحت کے لیے بتا دوں کہ اصل عربی کو یہ لفظ جو ہے اہل ایران نے دیا ہے یہ پیل، تو یہ اوریجنلی پیل تھا، لیکن عربی میں یہ فیل بن گیا، اور پھر آج کل ایران میں بھی اس کو لکھنے کی حد تک یہ جو ہے اس کو فے سے لکھا جاتا ہے، جبکہ یہ بولا جاتا پے سے ہے، اس کا پیل جیسا تلفظ ہوتا ہے۔ آگے جو ہے
ہمارے پاس ایک اور حروف تہجی میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ عین کی آواز جو ہے یہ کس طرح ادا ہوتی ہے. عین، عین بھی چونکہ خالص عربی ہے تو ایران میں بعض دفعہ جو اسٹریٹ لینگویج ہے، عام زبان ہے، اس کا تلفظ نہیں ہوتا. جس طرح ایک لفظ ہے جمع، تو اہل ایران اس کا تلفظ جم جیسا کرتے ہیں، جمع، تو ان کا جو ہے تلفظ کیا ہے؟ جم. اس طرح ایک اور لفظ ہے شمع، شمع کا جو ہے تلفظ یہ کرتے ہیں شم. ان کے علاوہ ہے کا لفظ جو ہے، ہے بھی چونکہ حلوہ والی ہے، یہ عربی سے آئی ہے، تو ایک لفظ ہے ہمارے پاس صلح. تو یہ کس طرح پروناؤنس کرتے ہیں؟ سل، سل کیا ہے؟ سل. ہے جو ہے وہ صلح والی ہے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس صبح، صبح. یہ کیا بولتے ہیں عام لوگ ایران میں؟ صبح. تو یہ کیا ہے؟ یہ تلفظ کی جو ہے چند ایک مثالیں ہم نے پڑھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بڑی مثال ایک اور ہمارے پاس ہے، وہ ہے قاف. قاف کو جو ہے اس کو عموماً یہ جو ہے فارسی میں غین سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. قاف سے غین بنا دیا جاتا ہے. بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے آقا، مسٹر، یا کسی کو رسپیکٹ کے لیے بولتے ہیں آقا. لکھا تو جاتا آقا ہے، لیکن جب بولتے ہیں تو پھر یہ بن جاتا ہے آغا، آغا. تو ایران میں یا فارسی زبان کے علاقوں میں آقا لکھا گیا اور بولا گیا آغا. پھر جو ہے حقوق ایک لفظ ہے، ہمارے ہاں تو یہ حق کی جمع ہے. ایران میں اس کا فارسی میں اس کا مطلب ہے دو جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. تنخواہ یا سیلری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور وکالت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا تلفظ جو ہے وہ کرتے ہیں حقوق، حقوق. اس کے علاوہ چاقو، کیا بولتے ہیں اس کو؟ چاقو. ایک اور لفظ ہے مثال کے طور سے نقد. تو کس طرح بولتے ہیں؟ نقد، غین بنا دیتے ہیں نقد. تو اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہے وقت. لکھا جاتا قاف سے ہے اور بولا جاتا ہے یہ خے سے، وقت. تو یہ چند مثالیں میں نے دی. قاف زیادہ تر غین سے تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ یہاں خے سے بھی تبدیل ہوتا ہے. آپ خود بھی اپنے اس میں زبانوں میں دیکھیں کہ آپ کے اس میں جو ہے قاف کو کس طرح ادا کرتے ہیں. بعض دفعہ ارد گرد کے اس میں قرآن والے قاف کو کتاب والی کاف کی جیسے لوگ بول لیتے ہیں. اور آپ اپنی مثالیں ڈھونڈیں. پشتو میں یہ دو مثالیں ہیں. پشتو میں لفظ جو ہے نقد کو نقد ہی بولتے ہیں اور جو ہے وقت کو وقت ہی بولتے ہیں. آپ بھی اپنی زبانوں میں ایسی مثالیں ڈھونڈیں کہ آپ کی زبانوں میں قاف کے یا کسی دوسرے حرف کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اس کا تلفظ کس طرح کیا جاتا ہے. وہ کمنٹس میں لکھیں تاکہ ہم بھی سیکھ سکیں اور دیگر شائقین فارسی جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ سیکھ سکیں.
اس کے علاوہ جو ہے چونکہ عربی سے آئے ہوئے حروف جو ہیں ان کی تعداد 10 ہے، تو ابھی آگے جا کے ہم ضاد پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ضاد کو کس طرح بولتے ہیں۔ ضاد جو ہے ضاد کو پروننسیشن کا مسئلہ میرے لیے بھی ہے، تو اس کو مثال میں دیتا ہوں۔ رمضان ایک مہینے کا نام ہے، اہل عرب اس کو اس جیسا تلفظ کرتے ہیں، رمضان، رمضان، یعنی کہ ضاد کو دواد جیسا بولتے ہیں، لیکن اہل ایران اس کو رمضان اس جیسا تلفظ کرتے ہیں۔ تو ضاد کو بھی جو ہے نہیں بول سکتے۔ مثال کے طور سے ریاض نام بھی ہے، شہر کا نام بھی ہے، سعودی کیپٹل، اس کو اہل عرب تو ضروری بات ہے کہ ریاض جیسا بولتے ہوں گے، لیکن یہاں کیا ہے، یہ بن گیا ریاض۔ اسی طرح فیاض۔ تو یہ جو ہے ضاد کو بھی جو ہے یہ اس کو زے جیسے آواز جو ہے اس کی جو ہے بن جاتی ہے، نہ کہ جو ہے یہ دوات جیسی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے اس میں کہ حمزہ الف کو یہ جیسی بنا دیتے ہیں اور اس کی آواز یہ والی رہتی ہے۔ روزمرہ کی فارسی میں جو ہے اہل فارس، فارسی زبان بولنے والے لوگ جو ہیں، وہ جو اس کی شیرینی اور مٹھاس کے لیے وہ جو لہجہ انہوں نے منتخب کیا ہے یا وہ قدرتی طور سے بن چکا ہے، تو وہ اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جب ایک حرف ہے ہمارے پاس، ایک حرف ہے ہمارے پاس آمد، کیا ہے، آمد، لیکن بولا جاتا ہے اس کو اومد۔ اس جیسی آواز جو ہے اس لفظ کی ہوتی ہے، آمد کی آواز بنے گی اومد۔ ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس آنجا، آنجا ہم سیکھیں گے، آنجا وہ جگہ یا اس جگہ، تو یہ کیا بنے گا، اونجا، کیا بنا، اونجا۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے، مثال کے طور سے جو بھی ہم نے اس سے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں، مثالیں میرے ذہن میں آتی جائیں گی کہ الف کے بعد یا الف مد آ کے بعد اگر میم یا نون ہے تو اس کو تو وہ جیسا کا قاعدہ ہے کہ اس میں درمیان وہ جیسی آواز بن جاتی ہے، لیکن تقریباً زیادہ تر جگہوں پہ الف کی آواز کو یہ وہ یا او جیسی بنا دیتے ہیں، اور اس سے جو ہے ان کی جو استعمال ہے زبان کا، اس میں یہ خوبصورتی اور شیرینی جو ہے یہ شامل ہے۔ ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس خانہ، خانہ، خانہ کو ابھی ہے کا استعمال ہم سیکھیں گے کہ ہے کا کیا استعمال ہے، لیکن خانہ کو جو ہے مثال ابھی ہے کو چھوڑیں، خونہ، خانہ کو خونہ بنا دیا، تو یہ جو ہے الف سے جو ہے یہ وہ بن گیا۔ خونہ کا لفظ جو ہے یہ پشتو میں بھی بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے گھر کے لیے، اور شاید دوسری زبانوں میں بھی جو ہے خانہ کا لفظ تو ہے،
لیکن ان کا تلفظ خانہ ہے یا خونہ ہے، لیکن پشتو میں یہ خونہ جو ہے یہ بن جاتا ہے۔ جو ہے ہے کا استعمال جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہے ہم سیکھ لیتے ہیں ایران کی فارسی میں بالخصوص ہے جو ہے اس کی آواز کسرے یعنی کہ زیر جیسی، کسرے کو عربی میں کسرہ زیر جیسی بن جاتی ہے، یا بڑی یہ جیسی بن جاتی ہے، ہماری فارسی کی ہے۔ مثال کے طور سے جو ہے لفظ ہمارے پاس ہے خانہ، تو یہ کس طرح ہوا؟ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ الف جو ہے اس کی تلفظ او جیسی ہوگی، خونہ، لیکن بولیں گے کس طرح؟ بولیں گے خونے۔ یہ ہے کی آواز ایسی ہوگی کہ اس لفظ کے نیچے یا زیر ہے یا اس کے اختتام پہ جو ہے یہ جیسی لگائی گئی ہے۔ مثال کے طور سے پہرا، تو کیا ہوگا؟ پہرے۔ لکھا یہ جائے گا، بولتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ یہ لفظ جو ہے یہ پہرے جیسا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نام بھی ہے تو اس نام کو بھی اسی طرح پکاریں گے، جس طرح فاطمہ، تو کیا ہوگا؟ فاطمے۔ ایک نام ہے ایران میں مقبول نام ہے روشانہ، شہزادی کا نام ہے، تو اس کو لکھتے تو اس طرح ہے، تلفظ میں یہ بن جاتا ہے روشانے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ نام اکثر لوگ روشانہ بھی رکھتے ہیں یا روشانی بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور نام ہے علیزہ، تو علیزہ بن جاتا ہے علیزے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں علیزہ نام بھی ہے اور علیزے نام بھی ہے۔ یہ بات آپ یا ذہن نشین کریں کہ جو خاص کر جو پاکستان کا علاقہ ہے بر صغیر میں، یہ چونکہ ایران اور افغانستان کے بہت قریب ہے، تو ان کے ناموں پر ایرانی اثر زیادہ ہے، اور زیادہ تر نام یا ایرانی ہیں، یا چونکہ یہ مشترکہ نام ہے۔ یہ کہنا بھی شاید اتنا درست نہیں ہوگا کہ اثر زیادہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ ان کے مشترکہ نام ہے۔ تو جو نام یہاں رکھے جاتے ہیں اس میں ایران سے مشترکہ ناموں کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اہل ایران جو ہے یا جو روزمرہ کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں، اس میں ایک اور فارسی کا قانون ہے کہ جب خے کے بعد وہ کا آ جاتا ہے تو اکثر وہ سائلنٹ رہتا ہے اور اس کا تلفظ نہیں ہوتا۔ اس کو واو معدولہ کہتے ہیں، واو معدولہ مطلب وہ واو جو بولنے سے گر جائے، جو بولنے میں شامل نہ ہو، وہ جو ہے فارسی میں استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے اس کا کوئی ایگزیکٹ رول نہیں ہے، لیکن اکثر اور بیشتر اوقات یا ہمیشہ یہ وہ جو ہے یہ خے کے بعد آئے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ خے کے بعد جو ہے ہر واو جو ہے وہ واو معدولہ ہو۔ زیادہ تر وقت میں یہ واو معدولہ بھی ہوتا ہے، اور بعض وقت یہ جو ہے اس کا جو ہے اس کو بولا بھی جاتا ہے۔ مثال میں دیتا ہوں، خوش ایک لفظ ہے خوش، اس میں وہ کیا ہے؟ اس میں وہ معدولہ ہے، اور یہ جو ہے اس کو خطاط لوگ جو ہیں خے کے نیچے ایک زیر ڈال لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ہے اس خے پہ پیش کی وجہ سے یہ خوش ہے، ادروائز اس میں وہ کی آواز جو ہے وہ سائلنٹ ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال میں دیتا ہوں، درخواست، لکھتے ہیں درخواست،
لیکن وہ کیا ہے؟ وہ سائلنٹ ہے، تو بولیں گے درخواست، بالکل الف جیسا بھی نہیں لیکن درخواست۔ تو یہاں کیا ہے؟ وہ سائلنٹ ہے، تو وہ کے نیچے جو ہے مثال کے طور سے ہم زیر لگا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ جو ہے خے کے بعد وہ آ جاتا ہے لیکن وہ سائلنٹ نہیں ہے، مثالیں بہت زیادہ ہیں لیکن دو ہم یہاں سیکھ لیتے ہیں۔ خواتین، خواتین، یہاں وہ جو ہے یہ بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ہے خوراک، خوراک، تو یہ کیا ہے؟ یہاں وہ بولا جاتا ہے، یہاں وہ جو ہے یہ نہیں بولا جاتا۔ آپ خود جو ہیں اور ایسے الفاظ ڈھونڈ نکالیں کہ جس میں جو ہے وہ نہیں بولا جاتا۔ میں ایک اور آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں، خواندن، خواندن کر دیتے ہیں، آسان بنا دیتے ہیں، خواندن۔ اب اس میں یہ خواندن نہیں ہے، وہ سائلنٹ ہے، یہ ہے خواندن، پڑھنا، پڑھنے کو بولتے ہیں، مصدر ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم مصدر سے ہی ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے خواند، تو کیا ہے؟ خواندن۔ ایک اور لفظ ہے خوان، ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے نعت خوان، یا مثال کے طور سے فارسی خوان، تو یہ خوان نہیں ہے بلکہ یہ ہے خوان۔ کیا ہے؟ خوان۔ تو اس کو واو معدولہ بولتے ہیں، بہت ڈیفیکلٹ ہے بعض دفعہ، لیکن پڑھے لکھے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ وہ جو مختلف حروف ہیں یا جو مختلف الفاظ ہیں وہ اس کی کتنی درست جو ہے وہ پروننسیشن کر سکتا ہے، تلفظ کر سکتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے، بہتر نظر آتا ہے، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ تو آپ جو ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جو حروف ہیں ان کو ایسا ہی جو ہے اس کا تلفظ ایسا ہی کریں جو کہ اوریجنلی یا اصلی طور سے جو ہے بنا ہے۔ روزمرہ کی فارسی میں کچھ دیگر الفاظ بھی ہیں کہ وہ یا اس کو تو مختصر کر کے بولا جاتا ہے یا اس کو تھوڑا چینج کر دیا جاتا ہے، اس پہ تھوڑا نظر دوڑاتے ہیں، شاید تھوڑا مشکل ہو لیکن بہرحال سیکھ لیتے ہیں۔ بعض آنے والی کلاسز میں ایسی مثالیں جب آئیں گی تو اس کو بتا دیا جائے گا۔ مثال کے طور سے ایک جملہ ہے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، این کتاب است، این یہ، دس، کتاب تو آپ جانتے ہیں بک، است ہے، دس از اے بک، یا یہ کتاب ہے۔ اب لکھا تو یہ جائے گا لیکن جب بولنے کی اس میں ہم جائیں گے اور بول چال کی فارسی ہم سیکھنے کی کریں گے تو ہم کہیں گے این کتابیں، این کتابیں، یہ ہے بھی جو ہے یہ جیسی آواز بن جائے گی، این کتابیں۔ ایک اور ہے مثال آسان، این چیست، این چیست، این یہ، چی کیا، است یہ چے اور ہے است کو ملا کے چیست بنا گیا ہے، این چیست، یہ واٹ از دس، تو مختصر کر کے کیا بولیں گے، این چیئے، اور ہے یہ جیسی بن جائے گی، این چیئے۔ ایک اور لفظ ہے بہت زیادہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے، خوش آمدید، خوش آمدید، تو لکھا جائے گا اس طرح، بولتے ہوئے خاص کر ایران کے لوگ اس کو خوش آمدین کیا بولیں گے، خوش آمدین۔ اس جیسی جو ہے مثالیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی
اور ہم جو ہیں اس کو جو ہے آپ کو ایکسپلین کر کے بتائیں گے۔ مثال کے طور سے فارسی سیکھنے کا جو پہلا سینٹنس ہوتا ہے عموماً کتابوں میں یا کورسز میں، وہ ہے کہ حال شما چطور است۔ کیا جملہ ہے؟ جو ابتدائی لوگ ہیں، حال شما چطور است۔ حال شما چطور است۔ How are you؟ سمپلی تو اس کا ترجمہ بنتا ہے How are you؟ حال شما آپ کا، شما آپ، یور آپ کا، چے کس طرح، ہاؤ، طورست کس طرح ہے، آپ کا حال کس طرح ہے یا آپ کا حال کیا ہے، تو How are you؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں مختصر کر کے؟ حال شما چطوره، حال شما چطوره۔ بلکہ جو ہے خاص جب دو دوست یا دو لوگ بہت آپس میں فرینک ہوں تو وہ تو پھر سمپلی بولتے ہیں چطوره، کیسے ہیں، لیکن ہم نے لکھ دیا ہے حال شما چطوره، آپ کا حال کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے بھی جو ہے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ چطوره بن گیا، چطوره، حال شما چطوره۔ تو یہ جو ہیں چند چیزیں حروف تہجی کے بارے میں ہم نے سیکھ لی ہیں کہ حروف تہجی کو بولا کس طرح جاتا ہے اور حروف تہجی کو لکھا کس طرح جاتا ہے۔ ہمارا کلاس بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ نے اگر کوئی کمنٹ ہے آپ کا، ایک ایسی بات جو میں بتانے سے رہ گیا ہوں اور آپ لوگ وہ جانتے ہیں، آپ کمنٹ میں شیئر کریں اور آخری 2-4 منٹ میں ہم اس پہ نظر لگاتے ہیں۔ آپ کا کوئی کویشچن ہے وہ بھی کمنٹ میں لکھ دیا کریں۔ اگر ابھی اس کا جواب دیا جا سکے تو بہت بہتر ہے، اگر ابھی نہ دیا جا سکے تو اگلے اس میں اس سوال کو جو ہے اس پہ جواب دینے کی کوشش ہوگی۔ اور جو ہے اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ ابتدائی فارسی کی جو کلاس ہے یہ انشاءاللہ کل بھی ہوگی بروز اتوار اور اسی وقت پہ ہوگی، اور ہماری جو اوریجنل کلاسز ہیں وہ تو جمعرات اور جمعہ کو ہوں گی۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلاسز، یہ ابتدائی کلاسز جاری رہیں یا اس کو جو ہے 2 کلاسز کے بعد اس کا خاتمہ کیا جائے اور آپ نے ابتدا سیکھ لی ہے؟ آپ اپنی اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہے۔ جانے سے پہلے آپ کو ہوم ورک بھی دیتے جائیں کہ آپ تھوڑی پریکٹس کریں۔ تو پہلے آپ جو ہیں بچوں کی طرح حروف تہجی لکھیں، فارسی حروف تہجی، اور پھر اس میں سے 10 حروف جو ہیں وہ منشن کریں کہ 10 حروف اس میں سے عربی کے کون سے ہیں، 4 خالص جو ہیں وہ فارسی کے کون سے ہیں، اسی طرح اردو یا ہندی کے وہ حروف جو فارسی میں نہیں ہیں وہ منشن کریں، جو فارسی میں لکھے جاتے ہیں لیکن بولے نہیں جاتے، ان کی آواز نہیں ہے، وہ بھی منشن کریں، نون غنہ بھی منشن کریں۔ تو یہ آپ کا جو ہے آج کے اس درس کا ہوم ورک ہے۔ اس ہوم ورک کو کمنٹ میں